قرآن اور اہل بیت اکٹھے کیوں ہیں؟ مطلب اس کی کوئی دیکھیے، قرآن اور اہل بیت ان دونوں کو اکٹھا کرنے کا، ذکر کرنے کا اور کامیابی کا نسخہ بتانے کا ایک مقصد یہ بھی تھا جی قرآن یہ ایک کتاب ہے اور جو اہل بیت ہے یہ اس کا پریکٹیکل ہے۔ میں تھوڑا سا مزید کھول دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں، ہم بھی جب سائنس کے ساتھ میٹرک کرتے ہیں یا ہمارے اسٹوڈنٹس کرتے ہیں، ایک تھیوری ہے ایک پریکٹیکل، ایک تھیوری ہے ایک پریکٹیکل ہے۔ اس کو تھوڑا سا مطلب تھوڑا سا اور کھول لیتے ہیں تاکہ آسان ہو جائے۔ تھیوری اصول کو کہتے ہیں، قاعدے اور ضابطے کو کہتے ہیں۔ پریکٹیکل وہ کر کے دکھاتا ہے کہ یہ ہے اصل، جی جو ادھر لکھا ہوا وہ یہ ہے۔ مثال، میں ایک مثال دے دیتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید برہان رشید میں فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، فرمایا جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے اسے مردہ نہیں کہنا۔ جی یہ ایک اصول ہے۔ اصول ہے۔ کیا کہنا ہے؟ بل احیاء، اسے زندہ کہنا ہے۔ اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے مردہ نہیں کہنا، حالانکہ شہید ہو گیا ہے، جسم کے ٹکڑے ہو گئے، قبر میں چلا گیا ہے، پر فرما مردہ نہیں کہنا۔ اب بظاہر تو انسانی عقل بھی جواب دے جاتی ہے کہ بھئی قرآن ہے، ماننا تو ہے، لیکن اس کا کوئی پریکٹیکل بھی ہے۔ جب یہ امام علی مقام کربلا میں تشریف لے کے گئے، باقی شہداء کی میں بات نہیں، میں صرف آج خاص موضوع سمجھا رہا ہوں، تو آپ کو جب شہادت نصیب ہوئی جی تو آپ کا دھڑ مبارک کربلا میں تھا، سر اقدس نیزے پہ تھا اور حسین بول رہے تھے۔ یہ قرآن اور اہل بیت کو اکٹھا کرنے کا مقصد ہے کہ قرآن مجید یہ تھیوری کی کتاب ہے، اس میں تھیوری ہے۔ ہر تھیوری آسانی سے سمجھ آ جائے یہ ضروری نہیں ہے، بہت ساری تھیوری ہوتی ہے جب تک پریکٹیکل نہ ہو سمجھ آ ہی نہیں سکتا۔ تو اہل بیت کو ساتھ رکھا کہ یہ اس کا پریکٹیکل ہے، اور ایک آیت بطور انداز محبت میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی تاکہ پتہ چل سکے کہ قرآن اور اہل بیت ان دونوں کو اکٹھا کیوں رکھا گیا ہے۔ قرآن تھیوری ہے اور اہل بیت اس کا پریکٹیکل ہے، اور وجہ بھی تھی قرآن اور اہل بیت کو اکٹھا ذکر کرنے کی۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں حکمت ہی حکمت ہے۔ اچھا، یہ حکمت یہ ہے، آج حضرت آپ بتا رہے تھے علامہ محمد اشرف گورمانی صاحب کہ بڑا دین کا کام کرتے ہیں۔ جو دین کا کام کرنے والے لوگ ہیں نا وہ اس بات کو زیادہ سمجھتے ہیں۔ جی آج ہر بندہ جتنے بھی مسالک مذاہب اور فرقے ہیں وہ کہتے ہیں ہم سچے ہیں۔ حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیں ایک ایسا وے بتا دیا کہ یہاں سے پتا چلے گا کون ہے جو حق پر ہے۔ میں کسی پر تنقید نہیں کر رہا، لیکن حقائق میں ضرور بیان کروں گا، اور وہ حقیقت کیا ہے؟ قرآن اور اہل بیت یہ دو چیزیں۔ اب جس کے پاس یہ دو چیزیں بیک وقت اکٹھی پائی جائیں گی وہ بندہ کامیاب ہوگا۔ اب دیکھو نا، ایک بندے کے پاس اہل بیت ہوں اور قرآن چیز کی نام ہی قرآن نام کی کوئی چیز ہی نہ ہو تو بھائی تو کیسے؟ حضور نے تو دو چیزیں اکٹھی دی ہیں، یہ بات بڑی سننے والی ہے، تو وہ کیسے سچا ہو سکتا ہے؟ یہ فرق ہو جاتا ہے، اگر بندے میں عقل سلیم ہو نا تو فرق ہو جاتا ہے یہاں پہ۔ اچھا، دوسری بات، اگر بندے کے پاس قرآن ہو اور بندہ جناب کیا مصر کے قاری بلا کے حسین کی رات کی محفلیں کرے اور حسین کی محفل کرتے وقت موت پڑ جائے، سوچنے والی بات ہے۔ تو بھائی قرآن اور اہل بیت اکٹھا کرنے کا مقصد یہ تھا، تم بھی غور کرو تم بھی غور کرو، اور میں یہ پورے وثوق سے بات عرض کرتا ہوں، پورے وثوق سے، پوری محبت سے، سننے والے بھی ذرا دل کا اور محبت کا دامن کھول کے میری بات کو سنیں۔ الحمدللہ ایک اہل سنت ہے جن کے ایک ہاتھ میں دامن قرآن کا ہے اور دوسرے ہاتھ میں دامن اہل بیت کا ہے، بیک وقت دونوں چیزیں ہیں۔ تو یہ حق اور سچ کی علامت ہے اہل سنت و جماعت۔